بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں بہنوں، ابلیس بننے سے قبل آسمان پہ شیطان کا نام عزازیل تھا۔ وہ طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم الملائکہ تھا۔ اتنے اعزازات کے بعد بھی آخر عزازیل ابلیس کیسے بنا؟ حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب اپنی کسی فعل کی وجہ سے مردود بنا۔ ایک اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ابلیس ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے جب لوح محفوظ پر پہنچا تو اس نے وہاں لکھا ہوا دیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر اس نے اللہ سے سوال کیا کہ شیطان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ تو ناظرین، پوری کہانی جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنا ہوگی۔ بھائیوں بہنوں، آپ میں سے اکثر شاید اس بات سے واقف نہ ہوں کہ آسمانوں پر ابلیس خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا۔ اسے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن رات کی مسلسل ریاضت اور عبادات کے باعث عطا فرمائے گئے تھے۔ ہر وقت ہر لمحہ ذکر الہی اس کی صفت خاص تھی۔ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، جنت الماوا سے لوح محفوظ تک، بلا روک ٹوک رسائی نے اسے دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر دو قسم کی مخلوقات رہتی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے ہاں عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں تو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ زمین پر رہتے ہیں۔ ان کے ہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ جنات میں شرک کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ابلیس کو بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ جنات کی نسل سے تھا اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کے جد امجد تارانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے ان کا نام ماریج بھی لکھا ہے۔ یہ ابلیس کے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ابلیس کے والد، جس کا نام شلیبہ تھا، وہ ابو الغوی ان کے کنیت تھی۔ اس کے والد کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، بڑا بہادر غوی اور ڈیڈر جن تھا۔ وہ اپنی قوم کا سردار تھا، قوم اجنا کا۔ ہر جن اس کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اس لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہیں دل دہلا دینے والا۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھیں۔ جنوں کی اکثریت سرکش، سرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دلدادہ ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ابلیس کے والد نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل اس کے زیر نگی ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اس کی قوم غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئیں، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کو کالا کما کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر جنوں اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ابلیس کے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چکے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت ابلیس کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے ابلیس کو روتے دیکھا تو وہ زمین پر اتر آئے۔ وہ نہایت حسین اور جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں اس پر ترس آ گیا، چنانچہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔
اور پھر اللہ کی رضا سے اسے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ وہ ذہین تھا اور محنتی بھی، اپنا تمام تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتا تھا۔ اپنے اسالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرنا، اکیلے ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کو جاننے کی ناکام کوششوں میں لگا رہتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس کے سرد رویے نے اسے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن اسے اس کی فکر نہیں تھی۔ اس کا ہدف تو اللہ کا سب سے مقرر اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی عملیت اور قابلیت کی بنا پر اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر اسے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر اسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ابلیس ادب و اعتبار کے قرینوں کے خیال رکھتے ہوئے جب لوح محفوظ پر پہنچا تو اس نے شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہاں لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ تحریر پڑھ کر اس کے پورے وجود میں خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، ہر گزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم ادھوری جاری کرے گا، جس میں مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے وہ لرز اٹھا۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان اس نے پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اس سے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش محلہ سے آنے والے جواب سے اس کا وجود کانپ اٹھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا، پھر وہ کون بدبخت بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا؟ اسے ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ جو بدبخت اور بد نصیب ہوگا وہ خود ابلیس ہی ہوگا، جو عزازیل کے تخت سے گرا دیا جائے، جو تکبر کرے گا، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ برسوں تک خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا، مگر اسے ذرا بھی بھنک نہ پڑی کہ جس کے مستقبل سے وہ خوف کھا رہا ہے اس کا اپنا مستقبل ہوگا۔ تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اسے واقعے کو اس کی یادوں سے مٹا دیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، اسی 1000 برس تک ملائکہ کے ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری دست و گست بھی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا، اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھیں۔ جب وہ اپنی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر اس کے سراپے میں سرور کی طرح کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے ہوئے چلے گئے۔ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک جیسی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی نا۔